اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو اور جو لائک کا بٹن ہے دونوں کو آپ نے پریس کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ جناب لاڈلا ابھی تک لاڈلا ہے، کم از کم عدلیہ کا لاڈلا وہ ضرور ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لاڈلا کون ہے پاکستان میں، بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بس ایک ہی شخص، ہم نے تو اپنی صحافتی زندگی میں تقریباً 30-31 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی شخص کو لاڈلا دیکھا اور پایا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب لاڈلے کے ایک ہینڈلر، میں اشارتاً نہیں بات کر سکتا ہوں، کمزور سی جان ہے ہماری، وہ لاڈلے کے ایک ہینڈلر کے اوپر آج کل کچھ جاسوسی کی جا رہی ہے، یعنی ان کی مخبریاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ ویسے عام طور پر یہ کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جتنے ہمارے ادارے کے سینئر افسران ہیں، وہ کتنے بھی سینئر کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر بھی کچھ لوگوں کی نگاہ رہتی ہے، ان کی نقل و حرکت پر لوگ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ان کی جونیئرز نگاہ رکھتے ہیں، اس کی رپورٹ کسی اور کو دیتے ہیں، کسی اور کی رپورٹ کسی اور کے پاس جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ 100 نہیں بلکہ تقریباً 150 کے قریب بتایا گیا ہے کہ افراد کو اس مخصوص ہینڈلر کی، یا 2 ہینڈلر ہیں ان کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جناب اب اتنے سینئر لیول کے ہینڈلرز کے اوپر چھوٹے درجے کے جاسوس چھوڑے گئے ہیں، تو کیوں چھوڑے گئے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے وہ لاڈلے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے لاڈلے کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ فیصلہ یہ دیا ہے، وقتی طور پر ایک ریلیف دے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلا مرحلہ بھی آپ کو پہلے اس کی پیشن گوئی کر لوں گا۔ عام طور پر پیشن گوئی کرنا میرا کام نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایف آئی اے نے متعدد نوٹس دیے ہیں عمران خان کو کہ وہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، یا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کو منی لانڈرنگ سے بھی منسلک کیا جا رہا ہے، لیکن فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں بہت سے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو عمران خان کے دستخطوں سے کھولے گئے ہیں، اور جن کو مخفی رکھا گیا، خفیہ رکھا گیا، چھپایا گیا۔ آخری نوٹس جو ان کو ملا تھا وہ ایف آئی اے کراچی کی جانب سے 31 تاریخ کو، 31 اکتوبر کو پیش ہونے کو کہا گیا تھا، لیکن ظاہر وہ لانگ مارچ میں جب وہ نہیں پیش ہوئے، اس سے پہلے بھی وہ ایف آئی اے میں کبھی پیش نہیں ہوئے، نہ اسلام آباد میں نہ کسی اور جگہ۔ صرف وہی نہیں بلکہ ان کے جو مبینہ طور پر جو شریک جرم ہیں وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ اس پر عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جناب ایف آئی اے کو روکا جائے، اور بالآخر ایف آئی اے نے ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آج ایک سماعت کے بعد روک دیا کہ عمران خان کو ایف آئی اے ہراساں نہ کرے، یعنی ان کو ہراس نہ کیا جائے۔ اب ہراساں آپ سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا جاتا ہے۔ بہرحال معزز عدالت نے یا معزز جج صاحب نے یہ جو سماعت ہے 7 دسمبر تک، 1 ماہ تک ملتوی کر دی ہے۔ اب 29 نومبر کے بعد تو حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوں گے، اللہ بہتر ہی کرے گا، لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ 7 دسمبر کے بعد تیل اور تیل کی دھار آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ بس اس سے آگے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں جناب، آپ کے علم میں ہوگا یا آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک شخص تھا میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، اس پر بھی بڑے گھپلوں کے الزامات ہیں۔ وہ جو آرمی ویلفیئر کا جو ادارہ ہے، آرمی ویلفیئر سوسائٹی ہے یا جو بھی ہے، وہ ریٹائرڈ فوجیوں کا ادارہ، اس میں بھی وہ تھا، اس میں متعدد بحریہ شہریہ میں پلاٹ، یہ وہ اس کے ماموں۔ بہرحال
ایک دن وہ اچانک لاپتہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ دیکھیں جی اس کو حکومت نے غائب کر دیا ہے اور یہ وہ، اور پتہ چلا کہ وہ لندن چلا گیا۔ سننے میں آیا کہ اس میجر عادل راجہ کی جو اہلیہ ہیں وہ برطانوی شہری ہیں۔ ایک تو اکثر جو ہمارے جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو افسران ہوتے ہیں، میں صرف فوج کی بات نہیں کر رہا، اکثر ان کی بیویاں جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک کی شہری ہوتی ہیں۔ خیر وہاں وہ چلے گئے تو پتہ چلا کہ جناب وہ تو خود چلے گئے ہیں۔ جب سے وہ وہاں پر گئے ہیں تو وہ عمران خان کے حق میں کیمپین اور موجودہ جو آرمی کی قیادت ہے، مخصوص جو لوگ ہیں ان کے خلاف وہ مغلظات پر مبنی اپنی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور ٹویٹ پر بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو میجر عادل راجہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، وہ جو ہینڈلر ہیں جن کو کوچ بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ جو کوچ ہیں اب وہ انتہائی جنوبی پنجاب میں انتہائی اہم عہدے پر تعینات ہیں، کہ جناب ان کی جاسوسی کے لیے فلاں یونٹ سے اتنے لوگ، فلاں جو بھی بٹالین ہے اس کے اتنے لوگوں کو ان کی جاسوسی پر مامور کر دیا گیا ہے، اور ایک دوسرا اعلیٰ افسر ان کی جاسوسی کروا رہا ہے۔ ان کا اشارہ جس جانب ہے ہم سب کو معلوم ہے، لیکن میں تو اشارہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ دوسرا افسر بھی قریب ہی اس کی پوسٹنگ ہوگی۔ تو اب اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اس طرح کی باتیں کر کے ہمارا دل کوئی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر مختلف جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں وہ اس بات کی کھل کر، وہ تو نام لے کر کہتے ہیں کہ جناب فلاں جنرل یہ ملے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان کو وہ آخری کارڈ کھیلنا چاہ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو۔ لیکن جس دن نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی ان کو پتہ ہے کہ ان کی نہیں ہوگی، جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہی پچ کو خراب کرنے کی کوشش تو جاری ہے۔ وکٹیں اکھاڑنا باقی ہے، دیکھیں وہ کب ہوتا ہے، یا وکٹیں اکھاڑ لی گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ میچ اختتام پذیر ہو جائے گا ہفتے 10 دنوں میں۔ بات وہی ہے کہ حجام سے کسی نے پوچھا کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں، تو اس نے کہا جی تھوڑی دیر بعد آپ کی وہ گود میں آ جائیں گے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ پتہ چل جائے گا چند دنوں میں کہ کیا صورتحال ہے، اور اس کے بعد لاڈلے کا لاڈلا پن تو نکلے گا ہی، لیکن وہ جو افراد ہیں جن کو ہینڈلرز کہا جاتا ہے، لاڈلے کے ہینڈلرز یا لاڈلے کے کوچ، جن کی ایما پر عمران خان نے اس سینئر انٹیلیجنس آفیسر کا نام بھی دیا ہے کہ جی میرے اوپر حملے کے لیے اس نے سازش کی ہے، یہ ملوث ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی افسر کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے، وہ جو گلوکار ہیں سلمان احمد، وہ ان کی ویڈیو آ گئی ہے کہ جناب میں پہلے بھی آپ سے ملا تھا، آپ نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی، تو خدا را دیکھیں پچھلی باتوں کو چھوڑیں، نفرتوں کو دفن کریں تو آگے کی سوچیں، اور اس طرح کی باتیں۔ یعنی ایک طرف وہ مل رہے ہیں اس بندے سے، دوسری طرف اس کا نام FIR میں دینے کی خواہش تھی ان کی۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اب یہ جو الزام لگایا گیا، میں تو ویسے ہی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر میجر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے، تو ان کے اوپر کافی زیادہ، ہمیں تو صرف 2 اداروں کا پتہ ہے نا، کہ ISI ہے اور ملٹری انٹیلیجنس ہے، ان کے اندر بھی اور بہت سی انٹیلیجنس اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ، اسپیشل انویسٹیگیشن پتہ نہیں بیورو، SIB اور SIU اور پتہ نہیں کتنے، یعنی ود ان دی انسٹیٹیوشن، مطلب جنرل صاحب کوئی بھی ہوں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جنرل صاحب کوئی بھی ہوں، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے جو کچن میں جو کام کر رہا ہے، یا جو ویٹر کے طور پر جو ملازم فوج کا کام کر رہا ہے، یا جو آ کے سرو کر رہا ہے، وہ کون ہے، کس ایجنسی سے ہے۔ اسی لیے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ وہ اپنا ایک خاص بندہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں اب ایسا ہے کہ نہیں، جو وہ لیفٹینی کے دور میں یا کپتانی کے دور میں انہیں ملتا ہے، پھر اس کو وہ ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں، کہ وہ ان کا بااعتماد انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہی آپ حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لہٰذا فوج کے اندر ڈسپلن
اور فوج کے اندر بعض جو چیزیں ہیں ان پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا گیا اور نہ کبھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو صورتحال ابھی سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ ایک شخص جس کو ایک ادارے نے 10 سال پالا پوسا بڑا کیا، آج وہی شخص جو ہے وہ اس ادارے کے نظم و ضبط کے خلاف ہے، وہی شخص اس ادارے کو صبح دوپہر شام گالیاں دیتا ہے، اگلے دن کہتا ہے کہ یہ فوجی جوان میرے بچے ہیں، میں انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہوں. تو یہ ساری صورتحال ہے جناب کہ اب یہ جو معاملہ پہنچ گیا ہے ہینڈلر تک. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ 3 ہیں، کچھ کہتے ہیں 2 ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے 2 ہیں 3 ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں ان کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.